ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آپ کہہ لیں بہت مختصر سورت پر بات کریں گے، لیکن ہے بہت گہری۔ سورت التکاثر۔ جی، التکاثر، اس نام کا مطلب کیا ہے؟ التکاثر یعنی کثرت کی خواہش رکھنا، ایک دوسرے سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی دوڑ اور پھر اس پر فخر کرنا۔ اچھا، بعض جگہ اسے الحقم التکاثر بھی کہا گیا ہے کیونکہ سورت شروع ہی ایسے ہوتی ہے۔ ایک اور نام مقبرہ بھی ملتا ہے۔ مقبرہ؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں قبرستان کا ذکر آتا ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کل 8 آیات ہیں اس میں، چھوٹی سی سورت ہے۔ جی، اس کے نازل ہونے کے مقام پر تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ علماء اسے مکی کہتے ہیں، کچھ مدنی۔ اچھا، مصحف میں اس کا نمبر 102 ہے اور نزول کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 16ویں سورت مانی جاتی ہے، سورت الکوثر کے بعد۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال دیکھیں، یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، مال، دولت، اولاد، طاقت، اس کی ہوس اور پھر اس پر فخر کرنا، یہ چیز انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اللہ کی یاد سے، آخرت سے؟ بالکل، اللہ سے، آخرت سے، اصل مقصد حیات سے۔ اور یہ صورت ہمیں قیامت پر ایمان لانے کی تاکید کرتی ہے اور کچھ اہم تصورات بھی واضح کرتی ہے، جیسے علم الیقین ہے، عین الیقین ہے۔ جی، ان پر بات کریں گے آگے؟ جی ضرور۔ ایک بات اور، پچھلی صورت تھی القاریہ۔ ہاں، جس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر تھا۔ بالکل، تو یہ صورت التکاثر اسی بات کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اتنے ہولناک دن سے غافل کر دیتی ہے۔ اور وہ ہے تکاثر۔ وہی تکاثر، زیادہ سے زیادہ کی دوڑ۔ یہ مفصلات صورتوں میں سے ہے، یعنی چھوٹی صورتیں، اور احادیث میں ان کی فضیلت بھی آئی ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا پیغام صرف پرانے زمانے کے قبائل تک نہیں ہے، یہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ مال و دولت کی دوڑ، عہدے کی خواہش، سوشل میڈیا پر شہرت، ہاں، فالوورز کی تعداد۔ جی بالکل، یا عالمی سطح پر طاقت کی دوڑ جو ملکوں کے درمیان ہے، یہ سب تکاثر کی ہی شکلیں ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقم التکاثر، ترجمہ ہے تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ چیزوں کی طلب نے غافل کر دیا ہے، یا ایک اور ترجمہ ہے تفاخر و تکاثر نے تمہیں اپنے حال میں مشغول رکھا اور خدا سے غافل کر دیا۔ الحاکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ الحاکم نکلا ہے لہو سے۔ لہو کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو انسان کو اس کے اصل مقصد یعنی اللہ کی یاد اور اطاعت سے غافل کر دے، کسی فضول کام میں لگا دے۔ اوہ! اور تکاثر تو ہے ہی کثرت سے، یعنی کسی بھی چیز میں، مال ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، حمایتی ہو، ان میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس پر فخر جتانا۔ جی، اس کی کوئی خاص شان نزول بھی ہے؟ جی، کئی واقعات ملتے ہیں، جیسے مکہ کے قبائل تھے، وہ اپنی تعداد پر، اپنے مال پر فخر کرتے تھے۔ اچھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ قریش کے 2 قبیلوں میں مقابلہ ہوا۔ پہلے انہوں نے اپنے زندہ لوگوں کو گنا، جی۔ پھر جب بات نہیں بنی تو کہنے لگے چلو اپنے مردوں کو بھی گنتے ہیں، اور وہ قبرستان چلے گئے اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبریں گننے۔ اللہ اکبر، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، تاکہ ثابت کریں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح کی باتیں انصار کے کچھ گروہوں یا یہودیوں کے بارے میں بھی ملتی ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے پھر؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعات صرف مثالیں ہیں، آیت کا حکم عام ہے۔ یہ ہر اس انسان یا گروہ کی مذمت ہے جو دنیا کی چیزیں جمع کرنے اور ان پر فخر کرنے میں اتنا کھو جائے کہ اللہ کو، آخرت کو، زندگی کے اصل مقصد کو ہی بھول جائے۔ تو یہ صرف پرانے قبائلی معاشرے کی بات نہیں، یہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ اسٹیٹس سمبلز، برانڈز، سوشل میڈیا پہ دکھاوا، یہ سب بھی تو تکاثری لگتا ہے، جو ہمیں اصل چیزوں سے دور کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک انسانی کمزوری ہے۔ ہر دور میں اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن بیماری وہی رہتی ہے۔ اور یہ غفلت کہاں تک جاتی ہے؟ اگلی آیت دیکھیں۔ حتیٰ زرتم المقابر۔ جی، یا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ مطلب اپنے مردوں کو گننے گئے؟ تو زرتم المقابر کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کی 2 مشہور تفسیریں ہیں۔ ایک تو وہی جو شان نزول سے جڑی ہے کہ تم فخر کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ اپنی کثرت دکھانے کے لیے قبرستان جا کر مردے گننے لگے۔ جی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم مرتے دم تک اسی تکاثر میں لگے رہے،
یہاں تک کہ خود اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ زیارت مقابر سے مراد موت آ جانا۔ کون سی تفسیر زیادہ راجح ہے؟ اکثر مفسرین پہلی تفسیر کو زیادہ قوی مانتے ہیں، کیونکہ زیارت مقابر کا محاورہ عام طور پر قبرستان جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ مر جانے کے لیے، اور خاص طور پر فخر کرنے کے کانٹیکس میں پہلی تفسیر زیادہ مناسب لگتی ہے۔ ٹھیک۔ اور دیکھیں، اس پہلی تفسیر کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خطبے سے بڑی زبردست تائید ملتی ہے، جو ناج البلاغہ میں ہے۔ جی جی، سنا ہے۔ آپ آیت کی تلاوت کے بعد فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ کتنا دور کا نشانہ ہے ان کا، کیسے غفلت میں پڑے ہوئے زیارت کرنے والے ہیں یہ لوگ، اور کیسا قابل فخر کام کر رہے ہیں جو اصل میں سخت رسوا کن ہے۔ یہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی ہڈیوں پر فخر کر رہے ہیں۔ ارے کیا یہ اپنے باپ دادا کی ہلاکت گاہوں پر فخر کرتے ہیں؟ یہ اپنے مردوں کی تعداد گنوا کر ایک دوسرے پر بڑھائی جتا رہے ہیں؟ یہ مردے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، ان پر فخر کرنے کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے، دل دہل جاتا ہے سن کر۔ جی، اور مشہور عالم ہیں ابن ابی حدید معتزلی، وہ اس خطبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اسے 1000 بار پڑھا ہے، اور ہر بار مجھ پر ایک نیا خوف اور ایک نئی نصیحت طاری ہوئی۔ کہ انسان عبرت کی جگہ سے بھی فخر کیسے نکال لیتا ہے، یہ غفلت کی انتہا ہے۔ بالکل ابن ابیل حدید کا تاثر بھی اس کلام کی طاقت بتا رہا ہے۔ بالکل۔ اب اللہ تعالیٰ اس غفلت پر، اس فخر پر تنبیہ فرما رہا ہے آیات 3 اور 4 میں، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے، پھر دوبارہ، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لوگے۔ جی، کَلَّا یعنی ہرگز نہیں۔ یہ جو تم کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، جس پر فخر کر رہے ہو، یہ سب غلط ہے، یہ بہت سخت ڈانٹ ہے۔ سوف تعلمون، تم جلد جان لوگے۔ کیا جان لیں گے؟ اس کا انجام، اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسے واضح نہیں کیا، مبہم رکھا ہے تاکہ ڈر اور وعید کی شدت زیادہ ہو۔ اور یہ 2 بار کیوں کہا گیا؟ سوف تعلمون، پھر ثم کلا سوف تعلمون۔ اس کی بھی 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو تاکید کے لیے، یعنی لازماً جان لوگے، بچ نہیں سکو گے، ضرور بے ضرور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک، اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ 2 مختلف مراحل کی طرف اشارہ ہیں۔ پہلا سوف تعلمون شاید موت کے بعد جو عالم برزخ ہے اور قبر کا عذاب ہے، اس کے بارے میں جاننے کی طرف اشارہ ہو۔ اچھا۔ اور دوسرا ثم کلا سوف تعلمون یعنی پھر ہرگز نہیں، یہ شاید قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا اور وہاں جو عذاب ہوگا اس کے بارے میں جاننے کی طرف اشارہ ہو۔ تو یہ عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، بلکہ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت بھی ہے مجمل بیان اور دوسری تفاسیر میں کہ آپ نے فرمایا کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک میں مبتلا تھے یہاں تک کہ سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کلا سوف تعلمون یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے، ثم کلا سوف تعلمون یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے، یعنی یہ آیات صرف تکاثر کی مذمت نہیں کر رہی بلکہ عقیدہ عذاب قبر کے اس بات کے لیے بھی ایک دلیل ہے۔ واہ، اس سے تو سورت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں، یقیناً۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں، اس غفلت کا علاج یا اس سے بچنے کا راستہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 5، کلا لو تعلمون علم الیقینی، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم رکھتے۔ یا ایسا نہیں ہے جیسا تم گمان کرتے ہو، اگر تم یقینی علم رکھتے ہوتے تو اس تکاثر میں نہ پڑتے۔ پھر کلا کہا، یعنی تمہارا یہ طرز عمل غلط ہے۔ پھر فرمایا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم علم الیقین رکھتے۔ علم الیقین یہ کیا ہے؟ یقین تو ہوتا ہے شک کی ضد، یعنی پکا غیر متزلزل ایمان۔ علم الیقین اس کا پہلا درجہ ہے، وہ یقینی علم جو دلیل سے، نشانیوں سے، غور و فکر سے حاصل ہو۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں آخرت کا، جزا و سزا کا، اس دنیا کی حقیقت کا کم از کم دلیل کی بنیاد پر ہی صحیح پکا علم ہوتا تو تم یہ تکاثر نہ کرتے۔ بالکل، تو تم اس فضول مقابلے اور غفلت میں نہ پڑتے۔ یقین کے کچھ درجات بھی بتائے جاتے ہیں نا؟ جی ہاں، عام طور پر 3 درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، یعنی دلیل سے جان لینا، جیسے دھواں دیکھ کر آگ کا یقینی علم ہو جانا۔ دوسرا ہے عین الیقین، یعنی آنکھ سے دیکھ لینا، جیسے آگ کو خود اپنی آنکھ سے دیکھنا۔ اور تیسرا ہے حق الیقین، یعنی تجربہ کر لینا، جیسے آگ کی تپش کو محسوس کرنا یا اس میں داخل ہونا۔
اچھا، تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پہلا درجہ بھی حاصل ہوتا نا، علم الیقین، تو تم اس تکاثر سے بچ جاتے۔ جی، امام محمد باقر علیہ السلام نے ایمان کے درجات بتائے ہیں: اسلام، پھر ایمان، پھر تقوی، اور سب سے اونچا درجہ یقین۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں یقین سے کم کوئی چیز تقسیم نہیں کی گئی۔ یعنی یقین سب سے نادر چیز ہے۔ جی، پھر آپ نے یقین کی حقیقت بھی بتائی: اللہ پر توکل کرنا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اور اپنے سارے معاملے اسی کے سپرد کر دینا۔ سبحان اللہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح یقین کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش نہ کیا جائے، اور جو چیز اللہ نے نہیں دی اس پر لوگوں کو ملامت نہ کی جائے، کیونکہ اصل سکون اور آرام تو یقین اور اللہ کی رضا میں ہے، جبکہ غم اور پریشانی شک اور اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ یقین کے یہ درجات، اور خاص طور پر امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے یہ ارشادات، یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ یہ سمجھنا کہ صرف علم الیقین بھی انسان کو دنیا کی اس بے مقصد دوڑ سے روک سکتا ہے، یہ واقعی ہمیں اپنی ایمانی حالت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ علم الیقین پیدا کیسے ہو؟ اسے زندگی میں لائیں کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق غور و فکر سے ہے، قرآن میں تدبر سے ہے، اللہ کی نشانیوں پر، کائنات میں، اپنی ذات میں، ان پر مسلسل غور کرنے سے ہے۔ اب اگر یہ علم الیقین حاصل ہو جائے تو انسان کو کیا نظر آئے گا؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ اگر علم الیقین ہوتا تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے، یا تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ جی، اس آیت کی تفسیر میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پچھلی آیت کی شرط کا جواب ہے، لو تعلمون، یعنی اگر تمہیں دنیا میں علم الیقین حاصل ہو جاتا تو تم یہیں اسی دنیا میں اپنی بصیرت سے، دل کی آنکھ سے جہنم کو دیکھ لیتے۔ اچھا، یعنی جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں؟ جی، اس تفسیر سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ وہ ابھی موجود ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک الگ غیر مشروط بیان ہے، مستقبل کے بارے میں، یعنی آخرت کے بارے میں، کہ تم سب لازماً جہنم کو دیکھو گے۔ کون سی تفسیر زیادہ؟ دوسری تفسیر سیاق و سباق سے، یعنی اگلی آیات سے زیادہ قریب لگتی ہے، کیونکہ اگلی آیات بھی آخرت کے مشاہدے کی ہی بات کر رہی ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے کہ ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے۔ تو کیا یہ دیکھنا صرف آخرت میں ہوگا، یا وہ جو پہلی تفسیر میں بصیرت کی بات تھی، کیا وہ بھی ممکن ہے دنیا میں جہنم کا مشاہدہ؟ وہ ایک روحانی تجربے کی ذکا کی بات ہو سکتی ہے، اہل بصیرت کے لیے شاید ممکن ہو، لیکن اگلی آیت جس مشاہدے کی بات کر رہی ہے وہ یقیناً آخرت کا مشاہدہ ہے۔ آیت نمبر 7: ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، یا پھر تم اسے عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ کرو گے۔ بالکل، یہاں پھر جہنم کو دیکھنے کا ذکر ہے، لیکن اب عین الیقین کے ساتھ۔ یہ علم الیقین سے اگلا درجہ ہے؟ جی ہاں، یہ صرف جاننا یا دور سے دیکھنا نہیں ہے، یہ بالکل سامنے آنکھوں سے دیکھنا ہے، براہ راست مشاہدہ، جو آخرت میں ہوگا۔ جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو انسان اسے اپنی آنکھوں سے پوری حقیقت کے ساتھ دیکھے گا۔ یعنی پہلے علم الیقین تھا اگر ہوتا، پھر ایک عمومی مشاہدہ شاید آیت 6 میں، اور اب یہ بالکل حتمی آنکھوں دیکھا مشاہدہ عین الیقین کے ساتھ۔ یہ تو یقین کے درجات کی عملی شکل لگ رہی ہے جو آخرت میں سامنے آئے گی۔ یہ تو بہت ہی شدید تنبیہ ہے۔ بے شک بہت شدید۔ اور اس مشاہدے کے بعد کیا ہوگا؟ آخری آیت، آیت نمبر 8: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ جی، ثم لتسألن، یعنی پھر تم سے ضرور لازماً پوچھا جائے گا، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ کن نعمتوں کے بارے میں؟ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا، اسے اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا یا نافرمانی میں، اس کا حق ادا کیا یا اسے ضائع کیا۔ النعیم سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اس میں بڑی وسعت ہے۔ کچھ روایت میں عام نعمتیں مراد لی گئی ہیں، جیسے صحت ہے، امن و امان ہے، فارغ وقت ہے، ٹھنڈا پانی، اچھی غذا، یہ سب ٹھیک۔ لیکن اہل بیت علیہم السلام سے جو روایات ہیں اور بعض سنی مفسرین نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ النعیم کی تفسیر ایک بہت ہی عظیم نعمت سے کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی ہدایت اور ولایت۔ ولایت اہل بیت؟ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ابو حنیفہ کے ساتھ ایک مکالمہ بہت مشہور ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر کھانے پینے کی چیز کا حساب لینے لگے تو حساب بہت لمبا ہو جائے گا، بلکہ النعیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں جن کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت دی، ان کے دلوں میں الفت پیدا کی اور اسلام کی نعمت عطا کی۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی اہم تفسیر ہے۔ جی، تو اب سوال یہ ہے کہ ان تفاسیر کو کیسے جوڑا جائے؟ ہاں، کیا مطلب ہے؟ کیا صرف ولایت ہی نعیم ہے یا سب نعمتیں؟ ایک جامع نظریہ یہ ہے کہ نعیم عام ہے، اس میں تمام نعمتیں شامل ہیں، چھوٹی سے چھوٹی جیسے پانی کا ایک گھونٹ اور بڑی سے بڑی جیسے ایمان، قرآن اور سب سے بڑھ کر ولایت محمد و آل محمد علیہم السلام۔ اچھا، سوال سب کا ہوگا، لیکن ظاہر ہے جو نعمت جتنی بڑی ہے اس کے بارے میں سوال بھی اتنا ہی اہم اور سخت ہوگا۔ تو شاید ولایت اہل بیت علیہم السلام وہ مرکزی نعمت ہے جس کے بارے میں سوال سب سے کلیدی ہوگا، کیونکہ اسی نعمت سے باقی نعمتوں کے صحیح استعمال کا، ان کے شکر کا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات تو ذمہ داری کا احساس بہت ہی زیادہ بڑھا دیتی ہے کہ ہر چیز کا حساب ہونا ہے، پانی کے گھونٹ سے لے کر ولایت جیسی عظیم نعمت تک، اور خاص طور پر ولایت کے بارے میں سوال۔ یہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے اور اس سے جڑی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، تفاسیر میں یہ بھی ذکر ہے کہ آخر یہ تکاثر پیدا کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ جی، ایک تو وہی آخرت سے غفلت، جزا و سزا کا یقین نہ ہونا، دوسرا انسان کا اپنی اصلیت بھول جانا، اپنی کمزوری، اپنی ابتدا، اپنا انجام بھول جانا، اور تیسرا بعض اوقات احساس کمتری۔ انسان اندر سے خود کو کمتر سمجھتا ہے تو باہر سے تکبر دکھا کر اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ احساس کمتری سے تکبر؟ جی، امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ تکبر انسان کے اندر پائی جانے والی ذلت کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ کچھ احادیث بھی ہیں اس موضوع پر جو بات کو مزید واضح کرتی ہیں۔ جی، ضرور بتائیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دو چیزوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، ایک فکر کا خوف یعنی غریبی کا ڈر، دوسرا فخر کی طلب یعنی بڑائی حاصل کرنے کی خواہش۔ آج کل تو یہی دو چیزیں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ بالکل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر فکر کا خوف نہیں ہے، مجھے تم پر تکاثر کا خوف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحاکم التکاثر کی تفسیر میں ایک بار فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ ارے تیرا مال تو بس وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ بالکل صحیح، باقی تو یہیں رہ جانا ہے یا وارثوں کا ہو جانا ہے۔ یہ احادیث تو آج کے اس مادیت پرست معاشرے کے لیے جیسے آئینہ ہے۔ وہی فقر کا خوف اور فخر کی طلب، یہی تو ساری بھاگ دوڑ کی بنیاد نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ آخر میں اس سورت کی تلاوت کے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، ان کا مختصر ذکر کر دوں۔ جی ضرور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورت التکاثر کو اپنی فرض نماز میں پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر نفل نماز میں پڑھے گا تو 50 شہیدوں کا ثواب۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ جو فرض نماز میں اسے پڑھے گا، اس کے ساتھ یا اس کی نماز میں 40 صفیں فرشتوں کی بھی نماز پڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو سوتے وقت اس سورت کو پڑھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو بہت ہی عظیم فضائل ہیں۔ جی ہاں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورت التکاثر ہمیں دنیا کی چیزوں کی کثرت کے پیچھے بھاگنے اور اس پر فخر کرنے کی بیماری سے، جو کہ غفلت پیدا کرتی ہے، بہت سختی سے خبردار کرتی ہے۔ جی۔ انم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، عین الیقین کے ساتھ۔ اور ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بالکل،
ہر نعمت، خاص طور پر ہدایت اور ولایت جیسی عظیم نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بس زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ ہے، مقابلہ ہے، دکھاوا ہے، یہ صورت واقعی ایک بہت بڑا انتباہ ہے اور ایک دعوت فکر بھی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو درست کریں، سمجھیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ یہ صرف ڈرا نہیں رہی بلکہ نجات کا راستہ بھی بتا رہی ہے۔ علم الیقین حاصل کرو تاکہ اس غفلت سے بچ سکو۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، غور کرنے کے لیے۔ یہ صورت ہمیں دنیاوی تکاثر سے تو منع کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم حقیقی نعیم کو کیسے پہچانیں؟ اللہ کی اصل بڑی نعمتیں، خاص طور پر ہدایت اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کی قدر کیسے کریں، ان کا شکر کیسے ادا کریں، تاکہ قیامت کے دن جب سوال ہو تو ہم تیار ہوں اور اس تکاثر کے دور میں غافلوں میں شمار نہ ہوں۔